کہا جا رہا تھا کہ جی وہ جھوٹی ویڈیو ہے, ایڈیٹڈ ویڈیو ہے, ٹیمپرڈ ود ہے. آج انہوں نے خود بتا دیا کہ وہ ویڈیو سچی ہے, اور اگر وہ ویڈیو سچی ہے تو میاں صاحب کی بے گناہی بھی سچ ہے, اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اس بے گناہی کے باوجود آج بھی میاں صاحب جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں اور وہ جیل میں قید ہیں بے گناہ ہونے کے باوجود. تو یہ اپنی نوعیت کا واحد کیس ہے پاکستان کے اندر جس میں ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ جو ہے, وہ بے گناہ ثابت ہو جانے کے باوجود آج بھی حبس بے جا میں قید ہے. میں آج پھر عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ میاں نواز شریف کے کیس کا نوٹس لیں. میاں نواز شریف کی جو آج یہ جو جج صاحب کی ویڈیو ہے اس کا فورینزک جو ہے وہ بتا رہے کہ وہ ان ایڈیٹڈ ہے. اب تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی, تو اس میں میاں صاحب کا کیس جو ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے ان کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرے اور میاں صاحب کو باعزت رہا کرے. اور جو جوڈیشری اور عدلیہ پہ سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے آگے بڑھیں اور اس کو ختم کریں, اور عوام کا جو عدلیہ پہ اعتماد ہے اس کو بحال کریں. میڈم یہ بتائیے جو آپ کے حوالے سے ٹیلی ویژن چینل چلا رہے ہیں, کوئی ڈیل کی نیوز آ رہی ہے کیا؟ ایک منٹ, کیا آپ مختلف ٹی وی چینل سے چلا رہے ہیں کہ آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور کو رابطے جاری ہیں جن پر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ڈیلز ہو رہی ہیں اور نہ کسی میں اتنی جرأت ہے کہ مریم نواز سے رابطہ کرے, اور نہ مریم نواز وہ رابطے کا جواب دے گی, نہ کوئی ڈیل کرے گی. اور نواز شریف نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بے گناہ ہونے کے باوجود اس وقت جیل میں نہ بیٹھا ہوتا. آپ میری پہلے جواب سنیں, وہ جیل میں نہ بیٹھا ہوتا. ہاں, یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ادھر ادھر سے میسیجز ملتے ہیں, آپ اس میسج کو رسپونڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ آپ کی ثوابدید ہے. اور میں نے کل یہ بہت کلیئرلی یہ بات کر دی تھی کہ وہ جو ڈیل کے لیے جو لوازمات کی ضرورت ہے وہ سلیکٹڈ خان جیسا انسان تو پورا کر سکتا ہے, لیکن نواز شریف, مریم نواز, مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہ جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتے ہیں, نہ عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں, اور نہ ہی ہمارے اصول یہ اجازت دیتے ہیں. میڈم یہ بتا دیں کہ آپ اتنے عرصہ دیکھ رہی ہیں کہ حکومت چل رہی ہے, حکومت مہنگائی کیا کرا بھائی, مجھے کیسے سمجھ آئی یہ بھائی, ایک منٹ, یہ بھائی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ باہر کے ممالک سے فون کرائے جا رہے ہیں. میری بات سنیں, آج عمران خان صاحب گئے ہیں نا امریکہ, تو کس کو ساتھ لے کے گئے؟ پوری جو عسکری قیادت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ گئی ہے. تو یہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ گئے ہیں ایز سلیکٹڈ وزیر اعظم یا وہ گئے ہیں. تو جس انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ جا کے اکلوتا اگر پاکستانی قوم کو ریپرزینٹ کر سکے, جس کی اتنی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لوگوں کو لے جانا پڑتا ہے, اور دنیا کو بھی پتا ہے کہ کس سے بات کرنی ہے, دنیا کو پتا ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم سے بات نہیں کرنی, دنیا کو پتا ہے کہ کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے. تو اس سے رابطہ کر کے مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو بیچارہ خود بے بس ہے, لاچار ہے, اس سے کون مانگے گا کچھ؟ سینسرشپ اور ابھی بھی آپ کی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ٹاک کو روک دیا گیا ہے, آپ کیا کہیں اس پر؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں اس کی مذمت کرتی ہوں کہ میڈیا پہ پابندی لگے. مسلم لیگ نون کے خلاف جب حکومت میں تھے تو میڈیا نے بہت بڑا آن سلاٹ مسلم لیگ نون پہ رکھا تھا. میں تمام میڈیا حضرات کی بات نہیں کر رہی, ایک آبویسلی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ایک گروپ ہوتا ہے لوگوں کا, وہ جو ہر دور حکومت میں جمہوری حکومتوں کے خلاف چلتا ہے. اس کے باوجود میڈیا پہ کسی نے قدغن نہیں لگائی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جمہوری حکومت کے اچھی طرح فنکشن کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈسینٹنگ آوازیں آتی ہیں ان کو سنایا جائے اور عوام کو فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیا جائے, عوام کو بے وقوف نہ سمجھا جائے. آپ کیا جو چیز میڈیا پہ نہیں دکھائیں گے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ عوام کو پتہ نہیں ہے, عوام کو پتہ ہے. اور اگر عوام کا سینٹیمنٹ آپ ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے, اس کو سینسر کریں گے, تو
تو میڈیا کی اپنی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی جو کہ میڈیا کے لیے ٹھیک نہیں میڈم ہے. یہ بتائیں کہ آپ یہ گورنمنٹ چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو میری بات سنیں, یہ جو حکومت اور سسٹم دو فرق چیزیں ہیں. اگر زبردستی سسٹم کے اوپر ایک حکومت کو مسلط کیا جائے گا تو وہ حکومت چل نہیں سکتی. شکریہ. वधी ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट.